بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 5 میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ جس میں ہم آپ سے ہم نے کہا تھا کہ تا اور سرکل ہا کے جو فرق ہیں یا ان کے اوپر جو ہم نے بات کرنی ہے امپورٹنٹ، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیسن میں ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جوائن لیٹرز ہم پڑھ رہے تھے۔ جوائن جب کرتے ہیں کسی بھی لیٹر کو دوسرے کے ساتھ تو اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، مختلف شکلیں ہو جاتی ہیں۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، یا کی بالکل شکلیں بدلی ہوئی ہے۔ جیم جب مڈل لیٹرز ایز اے مڈل لیٹر آتا ہے تو جیم کی شکل دیکھیں آپ یہاں پر۔ جیم کی جو ڈاٹ ہے اس کو دیکھ کر ہم جیم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ یا ہے، 2 ڈاٹ سے نیچے تو یہ یا ہے، اور ایک ڈاٹ ہے نیچے، جیم ہے، با، یا جیم با۔ دیکھیں اس میں دیکھیں با خو تا، یہ جیم نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈاٹ جو ہے وہ جیم کے بالکل این نیچے ہوتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں نیچے بالکل نیچے۔ اگر یہ نیچے ہوتا تو یہ جیم ہو جاتا، لیکن خوا کے لیے اوپر ڈاٹ بھی دیا ہوا ہے گرین میں، تو یہ خوا ہے، یہ جیم نہیں بنا۔ تو یہ جو بلیک چھوٹا سا ایک چھوٹی لائن ہے وہ با ہے، اس کے ایک ڈاٹ نیچے ہے، با خو تا۔ اب یہ سرکل تا ہے، تا ہا، ٹھیک ہے، سرکل ہا۔ اب سرکل تا اور ہا کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ با تا اس شکل میں بھی آ سکتے ہیں، یا ہا، ہا اور تا دونوں ایک ہی شکل میں آتے ہیں، بس آپ نے ڈاٹ کو ختم کرنا ہے۔ تا ہا، اور اسی کو نون تا، ٹھیک ہے، نون ہے یہ تا ہے، 2 ڈاٹس اوپر آ گیا، تا ہو گیا۔ تو یہ جو شکلیں ہیں آپ مختلف قرآن میں اس طرح کی شکلیں الگ الگ سے دیکھیں گے، تو اگر آپ کے ذہن میں ابھی سے بیٹھ جائیں چیزیں تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے بعد میں۔ ہا دو چشم، ہم نے کہا تھا دو آنکھیں والا ہا، یہ والا ہا اور یہ والا ہا بھی ایک ہی ہے، تلفظ بھی ایک ہے، لیکن لکھتے الگ الگ ہیں۔ آخر میں اس طرح سے آ جائے گا، ہا ہمیشہ آخر میں جب بھی آ جائے نا، یا ہا اس شکل میں یا اس شکل میں یا اس شکل میں آ جائیں گے۔ دیکھیں آپ جب یہی دو چشم میں جو ہا ہے وہ مڈل لیٹر بن کر آ جائیں تو یہ ہا اس طرح کی شکل میں آ جائے گا، یا ہا با۔ اس طرح سے با ہا الف، با ہا میم، صحیح ہے۔ یہ والا جو ہا ہے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، با ہا میم، با ہا میم، یہ بھی ہا ہے۔ دال ذیل، اگین سافٹ لیٹر، ذیل، جیم دال، دال کی یہ ایک اور شکل دیکھیں، دال، اس دال کو جب ہم نے جوائن کیا جیم کے ساتھ تو تھوڑی سی شکل اس کی بدل گئی، اوپر سے نیچے ہو گئی۔ دیکھیں یہ دیکھو، یہ دال، یہ دال، یہ ذال آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ والا ذال ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا چینجنگ کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں گے۔ خو ذیل، خو موٹا پڑھیں گے، اور را زا کو یہاں پر دیکھیں گے، را زا، اور را زا ایز اٹ از یہاں پر آپ اس میں دیکھیں گے، جیم را این خو زا، زا جب خوا کے ساتھ ملائے تو یہاں پر زا، اس کو اکثر لوگ نون پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے، خو زا پڑھیں گے، جیم این را پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ تو را اور زا کی ایک الگ شکل آپ نے ابھی پڑھی تھی، دیکھی تھی، اور اس کے بعد ایک اور شکل جو کہ اردو والی شکل ہے، اکثر ہم اردو میں اس طرح کی شکل دیکھتے ہیں را کی، را ان زا۔ اس کو اب جب جوائن کرنے کو تو یا را تا زا اس طرح سے ہوگا۔ سین شین، سین لام جب جوائن ہو تو سین کی شکل کیسے ہوتی ہے، صرف سر رہ جاتا ہے اکثر، کیونکہ سر سے ہی پہچانا جاتا ہے نا، سر سے پہچان ہوتی ہے انسان کی، شکل سے پہچان ہوتی ہے، تو سر کو رکھ کر دوسرے لیٹر کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، دھڑ ختم کر دیتا ہے۔ سین کو لام کے ساتھ ملایا، شین کو لام کے ساتھ ملایا، شین لام، سود، اگین ہیوی لیٹرز آر اسٹارٹنگ فرام ہیئر، سود موٹا پڑھنا ہے، دود اپنے موٹا پڑھنا ہے، تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے، و کو بھی اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ہم اس پر کوشش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ دیں اس پر۔ سود اور سین میں ہم فرق کیا کرتے ہیں، سین کو بھی ہم سواد پڑھتے ہیں، ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو، تو آج تھوڑا ریویو کرتے ہیں اس کو۔ سواد ہمیشہ اپنے موٹا پڑھنا ہے، صادق، صلاۃ، ٹھیک ہے۔ سورہ الحم میں ہمیں سواد کہاں ملتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا سوئی سواد آگے نا، سوئی پڑھیں گے آپ وہاں پر منہ کو گول کر کے، سوئی، سیرا نہیں پڑھیں گے، وہ غلط ہو جائے گا، سواد پڑھیں، موٹا پڑھنا ہے اپنے۔ دعات کہاں پر، مغضوب علیہم ولا الضالین، دعات کو موٹا پڑھنا ہے اپنا، دعات موٹا۔ اور پڑھنے کا طریقہ ہم نے پچھلے لیسنز میں ہم نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، تو لنکس آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، یا اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور باقی تمام لیسن کی طرف میں اس لیسن میں بھی
میرے ذہن سے نکل نہ جائے بات، کیونکہ ایک قرآن کے لیے الگ سے چینل بنانے کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے ہمیں درست نہیں مل رہے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ تو پلے لسٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک قرآن کا الگ چینل ہم نے بنایا ہے، تو کائنڈلی آپ نے جا کے اس قرآن کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، تاکہ بہت سارے لوگ آ جائیں، تو اس مہینے میں، مبارک مہینے میں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، اور تجوید کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ہم اس پر توجہ دے سکیں، کیونکہ باقی مہینوں میں توفیق سلب ہو جاتی ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو پھر انسان کل کل کر کے وہ کل کبھی نہیں آتا، صحیح ہے نا؟ ٹمارو نیور کم، کبھی بھی نہیں آگا آپ کا ٹمارو کو آپ نے آج ہی بنا کر ابھی سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے. سواد اینڈ دود، تو موٹا پڑھنا ہے، و پڑھنا ہے اپنے، و کو سافٹ اینڈ ہیوی پڑھنا ہے زبان باہر نکال کے. تو تو اور تا میں ہم کیا فرق کرتے ہیں؟ تو اور تا میں کوئی فرق نہیں کرتے. اردو میں ہم تو کو تا ہی پڑھ لیتے، طاہر، صحیح ہے، تطہیر سب کو تا پڑھ رہے ہیں، جبکہ تو کو موٹا پڑھنا ہے، طاہر ہے، تطہیر موٹا پڑھنا ہے، تا کو سمپل، تو کو موٹا. و کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ و اور دوات میں فرق نہیں کرتے، و اور زا میں فرق نہیں کرتے، اس لیے و کو موٹا بھی پڑھنا ہے، سافٹ بھی پڑھنا ہے. جب سافٹ اور موٹا پڑھیں گے تو یہ سب سے الگ ہو جائیں گے. اسی طرح سے سواد با، تو ب، اسی طرح سے دود الف، تو با کے ساتھ دود الف، و الف. جب یہ لیٹرز جوائن شیپ میں آئیں گے تو اس طرح سے آئیں گے. عین غین، عین مڈل تھروٹ، غین اپر تھروٹ. چھوٹا چھوٹا اور مختصر کر کے میں آپ کو آپ کے ذہن میں ان چیزوں کو ریوائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں، ٹھیک ہے؟ عین مڈل تھروٹ، غین اپر تھروٹ، حمزہ. اور جب یہ عین کو جب آپ جوائن کرتے کسی لیٹر کے ساتھ، تو عین کا سر ہم کاٹ کر دوسرے لیٹر کے ساتھ لگاتے ہیں. عین، اور یہ زا ہے، نون نہیں ہے. عین زا کو ہم اکثر لوگ، کیونکہ حمزہ ساتھ میں ہے تو وہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں. حمزہ کبھی بھی کسی بھی لیٹر کے ساتھ اگر وہ جوائن ہو جاتا ہے نا، تو حمزہ اس شکل میں نہیں آتا، حمزہ اس والی شکل میں، الف کی شکل میں آتا ہے، اس پر زبر زیر پیش کے ساتھ، وہ حمزہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ لیسن نمبر 1 میں جائے گا. حمزہ پر ہمیشہ زبر زیر پیش یا کوئی حرکت ہوگا، وہ تو حمزہ ہوگا، الف کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، وہ حمزہ ہی ہے، ہم اس کو الف نہیں پڑھتے. حمزہ یا تو پراپر شکل میں یہ والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو الف کی شکل میں ہوگا، مگر اس پر زبر زیر پیش ہونا ضروری ہے. لیکن اگر الف جو ہے اس پر کچھ بھی نہ ہو تو وہ الف رہتا ہے. اگر اس پر کچھ آ جائے، زبر زیر حمزہ کوئی آ جائے، تو وہ حمزہ الف سے چینج ہوتا ہے حمزہ میں. عین زا ہو گیا. غین را، غین کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، غین را. سواد اینڈ عین، دیکھیں عین اگر ایز اے لاسٹ لیٹر آتا ہے تو عین کی شکل اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں سواد عین، دود غین، موٹا موٹا ہے، دونوں ہیوی لیٹرز ہیں، دود اینڈ غین، صحیح ہے. تغلیظ کہتے ہیں ہم اس کو. اچھا، تغلیظ کا مطلب لام، اللہ کا جو لام ہے اس کے حوالے سے ہیں، صحیح ہے. لیکن یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعات اور غین کو موٹا پڑھیں گے. با عین دال، جب عین ایز اے مڈل لیٹر آئے گا تو عین کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، با عین دال. تا غین ذال، اور اس کے بعد نیچے والے کیا ہے؟ اوپر کرتے ہیں ہم اس کو. اور اب دیکھیں الف، یہ جو حمزہ بشکل الف، حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں آیا ہے. یہاں پر الف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حمزہ کی ویلیو ہے تینوں میں. حمزہ شکل واو میں، حمزہ شکل یا میں آیا ہے. الف واو یا کے جو ویلیو ہے وہ 0 ہے. ان سب میں جو ویلیو ہے وہ حمزہ ہی پڑھیں گے آپ، سب میں حمزہ پڑھیں گے. جیسے مینون میں آپ مینون میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں واو نظر آئیں گے آپ کو، لیکن واو تو نہیں پڑھا جائے گا، وہاں پر حمزہ پڑھا جائے گا، صحیح ہے. اسی طرح سے یا اس شکل میں بھی آپ جو ہے آگے آنے والے الفاظ میں آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. قوف موٹا، ٹھیک ہے، قوف کو موٹا پڑھنا ہے، واو سمپل. قوف واو، واو، قوف لام، قوف لام، یا فا، میم میم، حا میم، لام میم، تا میم، تا میم تا. گاٹ اٹ؟ تو انشاءاللہ آج کا لیسن اتنا ہی. انشاءاللہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے، انشاءاللہ آگے لوگوں تک پہنچائیں ثواب جاری کی نیت سے. تو اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس طفیل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ثواب عطا کریں گے انشاءاللہ.